الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اس سے پہلے والے درس میں یعنی کہ پچھلے درس میں ہم لوگ جو باتیں پڑھ رہے تھے وہ دمنہ کی باتیں تھیں، یعنی کہ دمنہ نے جو باتیں کہی ہیں اپنے بھائی کلیلہ سے وہ باتیں ہم پڑھ رہے تھے. اور ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ڈائلاگ چل رہا ہے یا ایک حوار چل رہا ہے یا ایک گفتگو چل رہی ہے دو لوگوں کے درمیان میں. ایک کا نام ہے دمنہ اور دوسرے کا نام ہے کلیلہ. کلیلہ دمنہ کو ایک کام کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور دمنہ کیا ہے کلیلہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہ کام مجھے کرنا چاہیے. تو کل جو ہم نے باتیں پڑھی تھیں، کل ہم نے یہاں تک باتیں پڑھ لی تھیں. یہ والی بات یہ ہے وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَخَافُ عَلَيْهِ زَرَّهُ وَالشَّيْنَهُ بَصَّرْتُهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الذُّرِّ والشين وما في تركه من النفع والزين بحسب ما أجد إليه السبيل. اور اس میں کافی باتیں تھیں جو میں نے بتائی تھیں، وہاں پر کافی فائدے والی باتیں تھیں، فائدہ مند چیزیں تھیں اور کافی فائدہ اس میں ہوگا اگر کوئی پڑھے گا. تو یہ چیز میں نے یہاں پر بتائی تھی اور ایک بار پھر کہہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب دیکھنے میں تو بڑی آسان لگتی ہے، اس کے اندر کوئی مشکل زیادہ کلمات نہیں ہیں، الفاظ کو دیکھنے سے لگتا ہے بڑا آسان سا ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کا جو اس کے اندر جو معنی ہیں وہ معنی کافی اعلیٰ اور اونچے ہیں. وہ معنی اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ کافی فلسفیانہ ٹائپ کی باتیں ہیں، اس میں گھماؤ پھراؤ ہے، تو کافی دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. الفاظ معنی میں کوئی بہت زیادہ کٹھنائی نہیں ہے، لیکن یہاں کٹھنائی جو ہے وہ اس کے معنی میں ہے، اس کو سمجھنے میں ہے. اور صرف ترجمہ کر کے بھی اس کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، ترجمہ سے بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی بات. یہ بات میں بتا دے رہا ہوں. اس کے لیے اسی لیے میں جو ہے اس کو کچھ اور چیزوں کا سہارا لیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جملے کو سمجھاؤں، جملے کی بناوٹ کو سمجھاؤں، اس کی ترکیب کو سمجھاؤں اور اس ساری چیزوں کی وجہ سے تاکہ اس کا معنی کیا ہے اور واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. آج کا جو درس ہے یہاں سے اس کو میں یہاں سے پڑھنا ہے. آج ہمیں سب سے پہلے میں اس کی عبارت پڑھ دے رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے اس میں. اور یہ بات جو ہے یہ بات آج کا جو درس ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں یہ باتیں بھی دمنہ ہی کی باتیں ہیں اور ان دمنہ کی ان باتوں کا مخاطب اس کا بھائی کلیلہ ہے اور وہ اپنی ان باتوں کے ذریعے سے کلیلہ کو قائل کروانا چاہتا ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو میرا ارادہ ہے وہ ارادہ سچ ہے اور صحیح ہے اور مناسب ہے. تو پھر آگے کیا کہہ رہا ہے دیکھیں. اس سے پہلے والے سے تھوڑا سا میں جوڑنا چاہوں گا. پیچھے والا جو درس ہے وہاں کلیلہ دمنہ باتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں شیر کے یہاں جاؤں گا تو میری ایک اسٹریٹجی کیا ہے، میری پلاننگ کیا ہے کہ میں شیر کے یہاں جاؤں گا تو میں پہلے اس کے نیچر کو پہچانوں گا، مطلب اس کی جو اس کے اندر کیا چیز ہے اس کو میں سمجھوں گا، پورا اس کو پڑھوں گا اچھے سے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ کسی چیز کا فیصلہ کرے گا جو چیز اس کے لیے در حقیقت صحیح ہے، اچھی ہے، تو میں اس چیز کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کروں گا اور اس چیز کی اچھائیوں کو اس کے سامنے گناؤں گا، اس سے وہ خوش ہوگا. اور اگر اس کا الٹا، اگر وہ کسی ایسا فیصلہ کر رہا ہے، ایسا ڈیسیزن لے رہا ہے یا کہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے جو چیز کیا ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بھائی تم اس کی طرف مت جاؤ، جو ہے یہ چیز بہت غلط ہے، تمہارے لیے اس میں کافی نقصان ہے، بہت آگے چل کے تمہارے اس میں برا ہو جائے گا، پھنس جاؤ گا. تو یہ ساری چیزیں میں اس کو سمجھاؤں گا. میں نے کہ غلط چیز کا وہ ارادہ کرے گا تو میں اس کو وہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس چیز کے اندر جو مطلب خطرات ہیں ان خطرات کو اس کے لیے بالکل واضح کروں گا اور اپنے اس کام کے ذریعے سے کیا کہہ رہا ہے دمنہ کہہ رہا ہے کہ میں شیر کا بہت بڑا قریبی آدمی بن جاؤں گا. تو یہ بات جو ہے چل رہی ہے اور یہی بات جو ہے یہی تقریباً آج شروع ہو رہی ہے. دمنہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَزْدَادَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْأَسَدِ مَكَانَةً وَيَرَى مِنِّي مَا لَا يَرَاهُ مِنْ غَيْرِي فَإِنَّ الرَّجُلَ الْأَدِيبَ الرَّفِيقَ لو شاء أن يبطل حقا أو يحق باطلا أحيانا لفعل كالمصور الماهر الذي يصور في الجدار تصاوير كأنها خارجة من الجدار وليست بخارجة وأخرى كأنها داخلة فيه وليست بداخلة. یہاں تک ہم پڑھیں گے اور اس میں کافی باتیں ہیں، ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. پھر کوشش کریں گے. یہاں سے کہہ رہا ہے دمنہ کہہ رہا ہے
اور مجھے امید ہے، ابھی جو میں نے باتیں پیچھے سے بتائیں پیچھے والے سے کچھ جوڑی تھی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اور میں امید کرتا ہوں، دمنہ کہہ رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں، وَأَنَا أَرْجُو، اور میں امید کرتا ہوں یہ کہ میں اس کے ذریعے سے بڑھ جاؤں گا، اس کے ذریعے سے ای بذالک العمل، یعنی کہ اپنے اس کام کے ذریعے سے، جو کام اس نے بنایا کہ مطلب اچھی چیز کو شیر کے لیے اچھا بنا کے پیش کروں گا، بری چیز ہوگی اگر خراب چیز کے کا شیر فیصلہ کرے گا تو میں اس کی خرابیوں کو شیر کے آنگے گناؤں گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس چیز، اس عمل کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ میں، اور مجھے امید ہے یا میں امید کرتا ہوں کہ میں اس کام کے ذریعے بڑھ جاؤں شیر کے پاس مرتبہ کے اعتبار سے یا رتبے کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کام کے ذریعے سے، میرے اس کام کے ذریعے سے میرا کیا ہے پروموشن ہو جائے گا، میں کیا ہے کہ اونچے مقام پر پہنچ جاؤں گا، یہ سپنا دیکھ رہا ہے دمنہ۔ وَيَرَى مِنِّي، اور مجھے امید ہے، یہ یرا کا عطف جو ہو جائے گا ازدادہ پر ہو جائے گا، وَيَرَى وَأَنْ يَرَى مِنِّي، اور وہ میری جانب سے، اور مجھے امید ہے کہ میری جانب سے وہ دیکھے گا ما، ایسی چیزوں کو لا یراہ من غیری، جن کو وہ میرے علاوہ کی طرف سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے، پھر ایک بات اور آگے کہہ رہا ہے اپنی بات کو، یا اپنی بات میں تھوڑا دم پیدا کرنے کے لیے، اور یہاں پر اپنے آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے فَإِنَّ الرَّجُلَ الْأَدِيبَ الرَّفِيقَ، ادیب کہتے ہیں قادر الکلام، یا ادیب کا اگر ہم کہیں تو کسی بھی زبان کا جو لٹریچر ہوتا ہے اس میں اگر جو آدمی ماہر ہوتا ہے اس کو ادیب کہتے ہیں، یعنی کہ ادیب یعنی کہ جو ادبی کلام، یعنی کہ اپنی بات کو ایک ادبی اسلوب میں کہنے پر قادر ہو، اس کو ادیب بولا جاتا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے ادباء۔ تو ادیب ہر زبانوں میں، ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ادیب ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، ہندی میں بھی ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں، پرسین میں بھی ہوتے ہیں، فرینچ، اسپینش، جتنی بھی زبانیں ہیں سب میں ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں۔ تو ادیب کا معنی یہاں پر جو مراد لے رہا ہے قادر الکلام، جو اپنی بات سے سامنے والے کو قائل کر لے، سامنے والا اس کی بات کو پڑھ کر کے فوراً اس کے فیور میں آ جائے، تو یہ معنی یہاں پر ہے ادیب کا۔ ادیب قادر الکلام۔ الرفیق، رفق یرفق معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، رفق بھی ہی کسی کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا سلبہ کہ آتا ہے کسی کے ساتھ، اور بھی صلاح ہے کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تو الرفیق کے معنی ہو گیا کہ نرم مزاج، یعنی خود اچھے مزاج کا آدمی یہ ہوتا ہے۔ لو شاء ان یبطل حقا ابطل یبطل ابطالا، اس کے معنی ہوتا ہے جھوٹا ثابت کرنا، ابطل یبطل ابطالا باب فعل سے جھوٹا ثابت کرنا، حق یعنی کہ اس کا معنی ہو گیا سچی چیز یا سچی بات، یا کوئی بھی سچی چیز ہو، حق۔ اس کے بعد او یحق، اس کا معنی ہوتا ہے سچ ثابت کرنا، بالکل اس کا الٹا ہے۔ یبطلا کا جو ہے یہ الٹا ہے، یحق باب فعل سے آتا ہے، احق جو کہ اصل میں ہے احقق، اور مضارع کا یحق اے یحقق، لیکن اس میں کیا ہے ادغام ہوا ہے، کیونکہ دو کاف ایک ساتھ الگ الگ نہیں پڑھے جا سکتے، اسی لیے کیا ہے ادغام کرنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے احق یحق احقاقا۔ تو یہاں پر باب فعل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ سچ ثابت کرنا، بالکل اس کا الٹا ہے۔ یہاں پر حق ہے سچی چیز، یہاں پر باطل ہے کہ جھوٹی چیز، دونوں کو، اور یہ دونوں کیا ہے، یہ یہاں پر ایک بلاغی چیز پائی جائے، بلاغی خوبی پائی جاتی ہے، یعنی کہ بلاغہ کے اعتبار سے، لیکن بلاغہ پڑھے نہیں، اس لیے کیا ہے بلاغی چیزوں پر میں نہیں جانا چاہتا، جو چیز پڑھے وہیں تک میں محدود رکھنا چاہتا ہوں اس درس کو۔ اس کے بعد احیانا میں نے کبھی کبھی لفعل، تو وہ کر گزرتا ہے، لفعل احیانا کا تعلق اگر ہم لفعل سے مانیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، جی کہ ظرف کیا ہے اپنے فعل پر یہاں مقدم ہے۔ کالمصور الماہر، المصور کہتے ہیں تصویر نگار کو، چاہے وہ فوٹو کھینچ کے ہو، یا ایک کی ویڈیوگرافی کے ذریعے سے ہو، یا ایک کی پینٹنگ کے ذریعے سے ہو، یا ایک کی اسکیچ بنا کر کے ہو، کسی بھی روپ میں کیا ہے کوئی فوٹو بنانا، سب کو یہ کیا ہے یہ شامل ہے۔ مصور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے ہے، اس کی جمع لائیں گے تو جمع سالم بنا سکتے ہیں، بڑی آسانی سے بن جائے گا مصورون۔ اور اس کے بعد الماہر، ماہر یہ باب فتح سے آتا ہے، ماہرہ یمہر، یعنی کہ کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا، ماہر اس میں فاعل ہے، اور ماہر جو ہے اس کی جمع ذکر سالم بھی آ سکتی ہے، ماہر ہونا بھی آ جائے گا، اور یہ اس میں فاعل ہے، یعنی کہ ماہر کا معنی ماہر، ویسے اردو میں ماہر بولا جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں اس میں۔ الذی یصور، صور بنا ہوتا ہے تصویر بنانا، فی الجدار، جدار کے معنی دیوار، جمع جدران، تصاویر یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے تصویر، یعنی واضح ہے، تصویر اردو میں بولا جاتا ہے۔ کأنها خارجۃ من الجدار وليست بخارجہ،
وأخرى كأنها داخلة فيه وليست بداخلة. اس میں کوئی مشکل کلمات نہیں ہیں جو میں نے سمجھا جن کو معنی بتانا، حالانکہ یہ سب بھی آسان ہے. اور پھر ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس میں مشکل کلمات نہیں ملیں گے، بہت کم ہی مشکل کلمات یا یہ کہ غریب کلمات ملیں گے، لیکن اس کا معنی کیا ہے بہت مشکل ہے، بہت غریب ہے. لیکن مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو آسان ہے، کوئی وہ بھی مشکل نہیں ہے. یہاں بات میں نے یہ جو بتایا دمنہ کی بات، اس کا میں پھر مفہوم پر ایک بار آتا ہوں، اس کے بعد پھر آؤں گا کچھ اور چیزوں کی طرف جو کہ مطلب کیا ہے قواعد سے جن کا تعلق ہے، عربی کے قواعد سے تعلق ہوگا، نحو کے تعلق ہوگا، یا ترکیب بھی کر کے بتاؤں گا کہیں پر، جو کیونکہ ترکیب کافی مدد کرتی ہے کسی بھی عربی کلام کو سمجھنے میں. جو اعراب ہوتا ہے عربی میں اس کو اعراب کہتے ہیں، اور اردو میں ہم لوگ کے جو فیمس ہے ترکیب کرنا. ترکیب کیا ہوتی ہے؟ یہ پورا جملے کا ایک وہ ہوتا ہے، ہر پارٹ کو اس کو الگ کر کے پھر اس کو جوڑنا ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر جملے کا یا اس عبارت کا معنی کیا ہے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے کسی بھی طرح سے اس کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ چیز فائدہ ہوتا ہے. دمنہ کہہ رہا ہے یہاں پر، اس کی بات جاری ہے. وَأَنَا أَرْجُو، اور میں امید کرتا ہوں یہ کہ میں بڑھ جاؤں اس کام کے، اس کام کے ذریعے سے، شعر کے یہاں رتبے کے اعتبار سے، اور میں امید کرتا ہوں یہ کہ شعر میری جانب سے دیکھے گا مَا لَا يَرَاهُ مِنْ غَيْرِهِ، اس چیز کو جس کو وہ میرے علاوہ کی جانب سے نہیں دیکھ سکتا ہے. فَإِنَّ الرَّجُلَ الْأَدِيبِ، کیونکہ ایک قادر الکلام آدمی، ایک نرم مزاج قادر الکلام آدمی اگر چاہے کہ وہ کسی سچی چیز کو جھوٹا قرار دے، جھوٹا ثابت کر دے، یا یہ کہ وہ کسی جھوٹی چیز کو سچا ثابت کر دے، لفعل احیانا، تو کبھی کبھی وہ کر گزرتا ہے. بالکل اس ماہر تصویر نگار کی طرح سے جو دیوار میں تصویروں کو بناتا ہے، جو دیوار کے اندر الذی یصور فی الجدار، جو دیوار کے اندر کچھ تصویریں بناتا ہے، گویا کہ یہ تصویریں دیوار سے نکلی ہوئی ہیں، ولیست بخارجۃ، حالانکہ یہ نکلی ہوئی نہیں ہوتی. یعنی کہ کوئی آدمی کے پینٹر کوئی ایک اچھا سا تصویر بنانا، کچھ تصویریں بنا دیتا ہے ایسے دیوار پر، دور سے دیکھو تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ابھری ہوئی ہیں، دیوار سے باہر نکلا، حالانکہ دیوار سے باہر یہ نہیں نکلی ہوتی ہیں. وَأُخْرَى أَيْ وَتَصَاوِيرَ أُخْرَى، اور یہ ماہر تصویر نگار کچھ اور تصویریں بناتا ہے، كأنها داخلة فيه، جو باہر سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ دیوار کے مطلب کیا ہے اندر، بالکل اندر داخل ہیں، وَلَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ، حالانکہ یہ اندر داخل نہیں ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں. تو ایک ماہر تصویر نگار اپنی اس مہارت کے ذریعے سے ایک چیز کو کیا ہے دوسرے اینگل سے دکھا سکتا ہے. یعنی کہ ایک چیز جو کیا ہے جو نہیں ہے وہ اس کو دوسرے روپ میں دکھا سکتا ہے. یعنی کہ کچھ تصویر بناتا ہے اس پر جو ہے، اور یہ تصویر کیا ہے دیوار کے مطلب بناتا ہے دیوار سے باہر نکال کر کے، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ دیوار کے اندر ہے. کچھ تصویر بناتا ہے جو دیوار کے اندر ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ کیا ہے باہر ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے ایک اعتبار سے دکھانے میں لوگوں کو کیا ہے پورا چیز کیا ہے، پورا سیٹ اپ کیا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ بالکل اس کا الٹا ہے. تو یہ اس کی مہارت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو دمنہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے، الرجل الادیب الرفیق سے اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بالکل ایسے ہی میرے اندر بھی مہارت ہے، اور میں شعر کے یہاں کیا ہے بالکل ایسے ہی کر سکتا ہوں کہ چیزوں کو مطلب کیا ہے بالکل دوسرے انداز سے دکھا سکتا ہوں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آتے ہیں پھر اس میں نے کہا کہ اس کو آتے ہیں تھوڑا اس کی ترکیب پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہاں پر ایک دن میں کہہ رہا ہے، دمنہ کہہ رہا ہے وَأَنَا أَرْجُو، حرف عطف ہے، انا واحد ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے، واحد متکلم کے لیے آتی ہے انا، اور نحن جمع متکلم کے لیے. تو انا یہ مبتدا، موٹے موٹے طور پر بتاؤں گا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا. انا ارجو کیا انا مبتدا ہے، یہ ارجو کیا ہے یہ فعل ہے، یعنی کہ اس کے بعد پورا ایک جملہ ہے. ارجو یہ یہاں پر کیا ہے خبر واقع ہوگا انا مبتدا کی، لیکن خبر یہاں پر جملے کے روپ میں ہے، جملہ فعلیہ کے روپ میں ہے. ارجو فعل مضارع ہے، اس کے اندر انا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے. تو یہ ارجو فعل اور فاعل ہو گیا. اس کے بعد اس کا مفعول کہاں پر ہے؟ مفعول کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یہاں پر، جو کہ بہت ہی لمبا ہے. یہاں پر کہیں ان، مفعول کہاں پر ہے؟ ان یہاں سے شروع ہوگا مفعول، اور اس کے بعد آئے گا غیری، من غیری، یہ پورا کا پورا مفعول بنے گا. کیسے بنے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کیا کرتا ہے جب یہ فعل مضارع پر آتا ہے یا کسی بھی فعل پر آتا ہے، ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے کبھی کبھی، تو یہ کیا کرتا ہے اس فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی کہ مصدر مؤول بنا دیتا ہے. اور یہ مصدر مؤول اب گویا کہ ایک کلمہ
اس نے کیا ہے جگہ لے لی ہے، اس کا رتبہ کیا ہو گیا، ایک مفرد کلمہ جیسا ہو گیا، اور پھر جیسے ایک مفرد کلمہ کا جملے کے اندر کبھی فاعل بن سکتا ہے، کبھی کیا ہے مفعول بن سکتا ہے، کبھی مجرور بن سکتا ہے، ایسی ہی کیا ہے اب یہ ان نے جو مصدر بنایا ہے اب وہ بھی کیا ہے تقریباً ویسے ہی ساری جگہوں پر کیا ہے فٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں ان حرف مصدر ہے، ازداد یہ کیا ہے فعل ہے، ازداد یہ اس پہ تعلیل ہوئی ہے، دو تعلیل ہوئی ہے، اصل میں کیا ہے ازتایدا 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 ازتایدا، یعنی کہ افتعلو کے وزن پر اس کو ہمیں لے جانا ہے تو اس کو بنائیں گے کہ باب افتعال سے ہے تو ازتایدو افتعلو۔ یہاں پر کیا ہے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ دال سے پہلے یہاں پر یا ہے، یا متحرک ہے، اس پر کسرہ لگی، کسرہ کی حرکت لگی ہوئی، اس سے پہلے فتحہ ہے، اس لیے کیا ہے اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا ازتادا۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور کلمہ ہے کہ افتعال کے فا کلمہ میں زا آیا ہے، اس کے بعد اس کو کیا ہے افتعال کے دال کو دال سے بدل دیں گے۔ ایسے قاعدہ کافی لمبا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ کیا ہے امین الصیغہ کتاب کے اندر جو دوسری جماعت کا جو نصاب ہے وہاں پر کیا ہے یہ چیز موجود ہے، مذکور ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کیا ہے بذالک، با حرف جر ہے، اس کے بعد ذالک مجرور ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا کس سے، متعلق ہو جائے گا ازداد فعل سے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں عند الاسد، عند مضاف، اور الاسد کیا ہے مضاف الیہ، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ظرف ہو جائیں گے کس کے ازداد فعل کے، مکانتن کا، یا کیا یہاں پر کس کو ہم کیا قرار دیں گے مکانتن کو ہم یہاں پر بنائیں گے تمیز، اور تمیز دو طرح سے ہوتی ہیں، تمیز ایک مفرد ہوتی ہے اور ایک تمیز جملہ ہوتی ہے۔ تمیز مفرد کیا ہوتی ہے کہ مطلب اس کا جو ممیز ہوتا ہے، یعنی کہ جس چیز کے لیے اس تمیز کو لایا جاتا ہے وہ مفرد کلمہ ہو، اوکے مفرد ہو، جیسے جا عشرون 20 آئے، عشرون کے اندر ابہام ہے، کہیں گے جا عشرون رجلا، اب کیا ہے معنی واضح ہو جا رہا ہے، عشرون یہ ایک مفرد کلمہ ہے، اس کے اندر ابہام تھا، رجلا نے کیا ہے اس ابہام کو دور کر دیا تو اس کو کہیں گے عشرون رجلا میں رجلا تمیز سے مفرد ہے، اور بہت ساری تمیز کی بہت ساری ڈیٹیل ہے مطلب وہاں پر ملے گا کہ کون سی جگہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے پھر اگر تمیز یہ کبھی ہوتا ہے، کبھی مفرد کے اندر ابہام ہوتا ہے، کبھی پورے جملے میں ابہام ہوتا ہے۔ اگر پورے جملے میں ابہام ہو تو اس کے بعد جو تمیز آتی ہے اس کو تمیز جملہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جملے کے اندر سے ابہام کو دور کر رہی ہے، اس کو تمیز نسبت کہتے ہیں۔ تو بات آئے گی ایسے آگے چل کر کے، لیکن یہاں پر جو ہے اختصار کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ مکانتن ہے، یہ تمیز جملہ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک جملہ ہے ازداد بذالک عند الاسد کی، اس کام کے ذریعے سے میں شیر کے یہاں کیا ہے بڑھ جاؤں گا، کس اعتبار سے بڑھ جاؤں گا، یہ سوال پیدا ہوتا تھا، اس سوال کا جواب کیا ہے اس تمیز نے آ کر کے دیا ہے، اور چونکہ اس تمیز نے کیا ہے جس ابہام کو دور کیا ہے وہ ابہام جملے میں تھا، اس لیے اس کو تمیز جملہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہے واو حرف عطف ہے، یرا یہ معطوف ہو جائے گا ازداد فعل پر، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یرا فعل ہو جائے گا، اس کے اندر واقع ضمیر فاعل ہو جائے گی، منی جار مجرور یرا سے متعلق ہو جائے گا، ما یہاں پر موصولہ ہے، لا یرا ہو یہ کیا ہے فعل فاعل مفعول تینوں اس میں ہے، لا یرا کے فعل ہے، اس کے اندر واقع ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے، لوٹ رہی ہے کیا ہے اسد کی طرف، اور ہو کی ضمیر ماں کی طرف موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من غیری جار مجرور متعلق ہے، پورا واضح کریں، پورا اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تو یہ پورا کا پورا جار مجرور متعلق ہے کس سے، لا یرا فعل سے۔ اس کے بعد کہ لا یرا من غیری یہ جملہ صلہ ہے جو کہ ماں موصولہ ہے اس کا صلہ ہے، ماں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کے اس کو ہم بنائیں گے مفعول بھی یرا فعل کا، یرا فعل اس کے اندر ہوا کہ ضمیر فاعل ہے، منی سے متعلق ہے، اور یہ مفعول بھی جو ہے یہ پورا کا پورا کیا ہو جائیں گے معطوف ہو جائیں گے ازدادہ پر۔ ازدادہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ معطوف ہے، اور یہ جملہ معطوف، اور یہ دونوں جملے پھر کیا ہو جائیں گے مصدر، سب کو مصدر بنایا جائے گا کیونکہ اس کے ہے ان داخل ہے۔ تو اب یہ ان اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا کیا مصدر مؤول جر کے محل میں ہو جائے گا، یعنی کہ کسرہ کے محل میں ہو جائے گا، نہیں کسرہ کے محل میں نہیں ہوگا، دوسرا میں یہ جو ہو جائے گا ان، اور اس کے ماں بعد جو پوری کی پوری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہو جائیں گے نصب کے محل میں ہو جائیں گے، اور پھر یہ کیا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی کی جگہ لے رہی ہیں، یعنی کہ مفعول بھی بن رہی ہیں، تو اس طرح سے انا ارجو ان ازداد بذلك عند الاسد مكانه ويرى مني ما لا يراه من غيره۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ فان الرجل الاديب الرفيق لو شاء ان يبدل حقا، یقیناً ایک قادر الکلام اور نرم مزاج آدمی اگر چاہے کہ سچی چیز کو جھوٹا قرار دے دے، یا ایک جھوٹی چیز کو سچا قرار دے دے، یعنی کہ سچا ثابت کر دے، لفعل احیانا تو وہ کر گزرتا ہے کبھی کبھی، اس ماہر تصویر نگار کے معنی جو دیوار کے اندر تصویریں بناتا ہے، الذي يصور في الجدار تصاویر، جو دیوار کے اندر کچھ تصویریں بناتا ہے، كأنها خارجة من الجدار، گویا کہ یہ دیوار سے باہر نکلی ہوئی ہیں، وليست بخارجة، حالانکہ یہ دیوار سے باہر نہیں نکلی ہوتی ہیں، وأخرى أي وتصاویر أخرى، یہ جو تصاویر ہے یہاں پر کیا ہے یہ واو
عطف کر رہا ہے اپنے ماں بعد کو. تو یہاں بھی کلمہ ہے موصوف محذوف ہے وتصاویر اخرى، لیکن کیا ہے یہاں پہلا جو تصاویر آیا ہوا ہے وہ یہاں محذوف پر دلالت کر رہا ہے، یعنی کہ جو یہاں پر سیاق ہے یہ دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر صرف صفت بچی ہوئی ہے موصوف کی. اصل میں ہے وتصاویر اخرى. اور دوسری تصویر بناتا ہے کأنها داخلة فی، جو کہ دیوار کے اندر داخل ہے حالانکہ وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی ہیں. تو جیسے ایک ماہر تصویر نگار کر کے دکھاتا ہے، یعنی کہ سچ کو، یعنی کہ جو ہے کہ جو چیز دکھتی ہے، جو ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو الٹا دکھاتا ہے، ایسے ہی میں بھی کر سکتا ہوں، کہ ضمن کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی قادر ہوں، میں بھی کافی ٹیلنٹڈ آدمی ہوں، اور میں بھی کیا ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتا ہوں. یہ میرے کیا ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ سب کیا ہے بالکل کر سکتا ہوں، اور شعر کی یہاں میں کیا ہے بڑھ جاؤں گا قدر و منزلت میں. یہاں پہ اس پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اگر کچھ یہ جو دوسرا والا جملہ ہے فإن الرجل الأديب الرفيق، اس کے اندر اسے میں تھوڑا جلدی سے اس کی میں ترکیب بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے بڑھیں گے. امید کرتے ہیں کہ آج کا درس سمجھ میں آیا ہوگا، جو باتیں بتائی گئی ہیں. اگر کوئی چیز ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے والے درس میں.